والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ ملاقات میں نے یہ ذکر کیا کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک اعمال قلوب اور ایک اعمال جوارح. یعنی ایک قسم وہ جو اعضاء سے عبادتیں ادا کی جاتی ہیں، اور نمبر دو جس کا تعلق دل سے ہے، اور دل کے جو اعمال ہیں اس کی زیادہ اہمیت ہے. تو انشاءاللہ دلوں کے اعمال کے متعلق یہ سلسلہ واری دروس انشاءاللہ اس مسجد میں پیش کیے جائیں گے. پہلا درس اخلاص کے متعلق پارٹ 1 یہ گزر گیا، اور آج دوسرا پارٹ ہے، اور انشاءاللہ اس طرح یہ موضوع مکمل کیا جائے گا. تو اعمال قلوب کے تحت یہ پہلا درس ہے جو ہے اخلاص، اور اس کی میں نے وضاحت کی. اب بھائیوں آگے بڑھ رہا ہوں اور اب یہ ذکر کر رہا ہوں اخلاص کی اہمیت. پھر ایسے ہی اس کے بعد وہ ذکر کر رہا ہوں کہ وہ حالات، وہ علامتیں جس میں بندے کا اخلاص کمزور ہوتا ہے یا کلیتاً اخلاص اس عمل یا اس عبادت میں نہیں پایا جاتا ہے. پھر ایسے ہی ان عبادتوں یا ان علامتوں کا ذکر کروں گا جس سے اخلاص ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ مخلص ہے. اور پھر ایسے ہی کچھ ایسی بھی باتیں ہیں، کچھ ایسے حالات ہیں بندہ شاید شیطان وسوسہ ڈالے کہ تم ریاکاری کر رہے ہو، جبکہ حقیقت میں ایسی حالت میں وہ ریاکاری میں واقع نہیں ہے، بلکہ وہ مخلص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر ایسے ہی ریاکاری کے علاج کیا ہیں، پھر ایسے ہی کچھ اہم تنبیہات اخلاص کے متعلق. اس پوائنٹس پر انشاءاللہ ہماری یہ بات اور آج کا یہ درس انشاءاللہ ہوگا. تو بھائیو اور محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، اخلاص کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے. اور اس بات کو، اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے یہ نقاط آپ سنیں. تو پہلی بات، نجات، کامیابی، کامرانی آخرت میں اسی اخلاص کے وجہ سے مبنی ہے. اگر بندہ مخلص ہے تو اس طرح اس کے لیے نجات ہے، اور اگر مخلص نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. تمام اعمال میں اس لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے. بغیر عمل، بغیر عبادت کے بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لیکن وہ عبادات، وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے اگر اس میں اخلاص نہیں پایا گیا. ایسے ہی دوسری بات یہ ہے کہ اخلاص کی وجہ سے دل کو دنیا میں سکون اور راحت ملتا ہے، اور ایسے ہی ہم اور ایسے ہی ٹینشن، ایسے ہی فکر اور غموم زائل ہو جاتے ہیں یہ اخلاص کی وجہ سے. جس طرح کی ترمذی کی روایت ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله تعالى فقره بين عينيه وفرق عليه شمله وفرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر عليه یا ما كتب له. کہ جس آدمی کی فکر، جس آدمی کی سوچ، جس آدمی کا
ہم اور ایک طرح ٹینشن جو رہتا ہے آخرت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی ترجیح دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی عطا کر دیتا ہے، مالداری عطا کر دیتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور اور حاجات کو اکٹھا کر دیتا ہے، اور ایسے ہی دنیا اپنی ناک رگڑتے ہوئے اس کے سامنے پیش ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے، اور اس کے بالمقابل جس کی فکر پوری سوچ دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، دنیا ہی کے بارے میں پریشان رہتا ہے، روزی کے بارے میں، پیسوں کے بارے میں، ایسے ہی اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں صرف دنیا ہی نقطہ نظر سے، تو ایسے شخص کا کیا انجام کیا ہے؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی لکھ دیتا ہے، اور فقر و فاقہ اس طرح فقر و فاقہ ہی کا سامنا کرتا ہے، اور ایسے اس کے تمام امور کو بکھیر دیتا ہے، اور جس قدر بھی حریص ہو جائے دنیا کی خاطر، لیکن دنیا میں سے صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے، یعنی زیادہ ہاتھ پیر مارنے سے دنیا کے بارے میں فکر مند ہو جائے بندہ، اور ایسے ہی یہاں تک کہ مثلا فجر کی نماز چھوڑ دیتا کہ زیادہ وقت سو جائے اور پھر ڈیوٹی میں چست رہے، زیادہ کام کر لے، زیادہ کما لے، تو بھائیو کیا نتیجہ ہے؟ یہ ہاتھ پیر مارنے سے کوئی ضروری نہیں کہ زیادہ دنیا کما لے، اللہ نے جتنا مقدر کیا اتنا ہی نصیب ہوگا، اتنا ہی میسر ہوگا، زیادہ فکر ہونے سے، ٹینشن ہونے سے ایسا نہیں کہ اس کی روزی میں اضافہ ہوگا۔ بھائی اور محترم ساتھیو، اخلاص کی تیسری اہمیت یہ ہے کہ ایک اہم سبب ہے، بلکہ مین سبب ہے جس سے بندے کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور ایسے ہی اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں، جس طرح کی بخاری کی روایت ہے، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، کہ جب بھی تم خرچ کرو گے اور تمہارا مقصد اللہ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کا چہرہ کا تم قصد کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو اس پر اجر اور ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دو گے، کھانا دو گے، ایک لقمہ دو گے، اس پر بھی ثواب ہے، لیکن شرط کیا ہے بھائیو؟ تبتغی بہا وجہ اللہ، تمہارا مقصد اللہ کی رضامندی ہو۔ ادھر بھائیو ادھر بھی دیکھیے، ایک ادھر سبق سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ کھانا پینا پہننا، یہاں تک کہ اسکول کی ضرورتیں، بیوی کے بھی جو ضرورات ہیں، سب مہیا آپ کرتے ہیں۔ بھائیو اگر آپ نے ادھر نیت کی تو آپ کا ثواب ہے، نیت آپ نے نہیں کی تو ثواب سے محروم ہو گئے۔ آپ ادھر جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، سبزی منڈی جاتے ہیں، خریدنے کو ہوتی ہے، نیت کر لے، نیت سے پورا ثواب مل جائے گا، نیت نہیں کریں گے تو ثواب سے محروم۔ دیکھیں اس طرح نیت کا کتنا عمل اور دخل ہے۔ چوتھی اہمیت اس کی یہ ہے کہ بندے کو عذاب آخرت کے دردناک عذاب سے نجات مل جاتی ہے اگر اس کے اندر اخلاص ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، امام مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، بالاختصار سب سے پہلے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، یا کہیے سب سے پہلے جو جہنم کے ایندھن بنیں گے، وہ 3 لوگ ہوں گے۔ آپ تعجب کریں گے، نمبر 1 جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، نمبر 2 وہ قارئ قرآن اور عالم دین، نمبر 3 وہ سخاوت اور جواد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ عجیب، تینوں یہ سب سے پہلے جہنم میں، ہاں یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ تو یہ دعویٰ کریں گے کہ اے اللہ، ہم نے تیرے خاطر میں نے جہاد کیا اور تیرے راستے میں میں شہید ہو گیا، اے اللہ میں نے تیرے خاطر قرآن پڑھا اور رات میں تہجد کی نماز اور ایسے قرآن کی تلاوت کرتا تھا تیرے خاطر، اور وہ بھی کہ اللہ ہم نے تیری رضامندی کے لیے ہم نے پیسہ خرچ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بندہ دھوکہ دے سکتا ہے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا دلوں میں کیا نیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹ بولا،
تو نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں کہا جائے بہت بڑے سخی ہو، اور تمہیں بہت بڑے بہادر ہو، اور تمہیں اس لیے کہ قارئ قرآن ہو، بہت اچھی آواز ہے، اور یہ دنیا میں تمہیں مل گیا بدلہ، تمہارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد گھسیٹا ہوا اس کو لے جایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جہنم کی آگ کی شروعات یا جہنم کے ایندھن یہی لوگ بنیں گے بھائیو۔ اس طرح آپ اندازہ لگا لیں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے بندہ کا حشر کہاں ہو رہا ہے اور کہاں پہنچ رہا ہے، اور اگر اخلاص ہوتا تو بھائیو لا شک اس طرح اس عذاب سے بچ جاتا۔ ایسے بھائیو اور محترم ساتھیو، پانچویں اہمیت اخلاص کی یہ ہے کہ اخلاص کی وجہ سے آدمی کو سکون اور راحت مل جاتی ہے، اور ایسے ہی قیامت کے دن جب جو ریاکار ہوں گے ان سے کہا جائے گا، جس طرح مسند امام احمد کی روایت ہے محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ سے، قیامت کے دن کہا جائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون باعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس سے بدلہ طلب کرو، ان لوگوں سے جا کر ثواب طلب کرو جن لوگوں کے لیے دنیا میں تم دکھاتے تھے، ان لوگوں کے لیے جو عبادتیں کرتے تھے، جاؤ۔ اور بھائیو قیامت کے دن انبیاء کرام کا وہ عالم جانتے ہیں کیا ہوگا، تو یہ لوگ کیا دیں گے، بادشاہ ہو جائے، امیر ہو جائے، بڑا تاجر ہو جائے، جو بھی ہو جائے، ان کے پاس کیا ہوگا؟ یعنی اس طرح مزید بندے کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کرے گا کہ جاؤ ان سے مانگو تم اپنا ثواب، ان سے اجر اب طلب کرو۔ تو بھائیو جو اخلاص کرتا ہے تو اس سے ان تمام چیزوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ رب العزت۔ ایسے بھائیو چھٹی اہمیت اخلاص کی یہ ہے کہ بندے کو نجات مل جاتی ہے یہ ثواب میں کمی سے یا ایسے ہی محروم ہونے سے، بلکہ اللہ تعالیٰ اخلاص کی وجہ سے اس عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، سنن النسائی کی روایت ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے، تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ایک بندہ آپ کے ساتھ نکلنا چاہتا ہے جہاد کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے مشرکین سے، اور اس کا مقصد الاجر والذکر ہے، اجر بھی چاہتا اللہ تعالیٰ سے، ثواب بھی چاہتا، اور ساتھ ساتھ اسے تعریف بھی چاہیے، اسے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے، نام ہوگا، نام بھی کما لے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا شیء، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا؟ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی ثواب نہیں ہے۔ پھر اس آدمی نے دوبارہ دہرایا اپنا سوال، آپ نے وہی جواب دیا لا شیء، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ دہرایا، کیوں دہرا رہا تھا؟ اس لیے اس کی سوچ میں یہ بات ہوگی کہ جب اجر بھی طلب کر رہا ہے اور اجر کے ساتھ دنیا بھی آ جائے تو کیا مشکل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا جب تک نہ خالص ہو، پیور اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور اس عمل کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو۔ اور وہ مشہور حدیث بھائیو مسلم کی جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، میں تمام شریکوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل، ایسی عبادت کی جس میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو میں اس کو اور اس کے عمل کو ترک کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ ساتویں اہمیت یہ ہے کہ اخلاص اعمال قلوب کا یہ اصل ہے، اساس ہے، اور اعمال جوارح جو ہیں وہ حقیقت میں اس کے تابع ہیں۔ آٹھویں اہمیت یہ ہے کہ بھائیو اخلاص کی وجہ سے چھوٹا بھی عمل کیوں نہ ہو، آپ کی نظر میں یہ عبادت چھوٹی عبادت ہے، اخلاص کی وجہ سے یہ عبادت بڑھ جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کی طرح ہو جائے۔ اور اس کے بالمقابل ریاکاری کی وجہ سے عمل جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی وجہ سے وہ کیا؟
چھوٹا ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دیتا ہے، جس طرح کہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا کہ یہ لوگ قیامت کے دن پیش آئیں گے اپنے ساتھ ان کے اعمال ہوں گے، وہ عبادتیں اللہ رب العزت اسے کیا کر دے گا، پراگندہ ذروں کی طرح یعنی اڑا دے گا۔ اعمال تو لائے ہیں، یعنی دنیا میں انہوں نے خرچ کیا، فقیروں مسکینوں کا خیال کیا، اور اس طرح رفاہی کام میں حصہ لیتے رہے اور عبادتیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے اللہ کی خاطر نہیں کی۔ ان کا دنیاوی مقاصد تھا، شہرت طلب کر رہے تھے، منصب چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ اور اخلاص کی وجہ سے عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں رب عمل صغیر تکثرہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ کہ بسا اوقات چھوٹا عمل نیت کی وجہ سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی بڑا عمل بسا اوقات نیت کی وجہ سے، غلط نیت کی وجہ سے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کی اور وضاحت ہوگی بھائیو، بھی آئندہ ذکر کروں گا کہ وہ باغیہ عورت، وہ زانیہ عورت کو اللہ نے بخش دیا، تو کیا اس طرح اس لیے ایک کتے کو اس نے پلا دیا پانی، تو کیا جو بھی کتے کو پلا دے گا جتنا بھی کبیرہ گناہ کر دے گا معاف ہو جائے گا؟ اس کے اندر ایک سر اور ایک راز ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد۔ تو بھائیو اور محترم ساتھیو، اخلاص یہ بہت ہی ضروری ہے، اور بہت سے لوگ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اندرونی طور پر پریشان رہتے ہیں، اس لیے محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے بھائیو برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی توفیق سے بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور بلکہ بھائیو اور محترم ساتھیو، اس طرح اخلاص بہت ہی نادر ہو چکا ہے، اور یہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے دینی اسلامی مشاری، اسلامی ادارے، اسلامی اسکول، جامعات بھائیو یہ ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، اس لیے کہ جب ان کے قائمین پر یہ دنیا غالب آ گیا، انہیں جاہ چاہیے، منصب چاہیے، شہرت چاہیے، مال چاہیے، جس کے وجہ سے بھائیو اتنے بڑے بڑے دینی مشروع پروجیکٹس کیا ہیں، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور بہت ہیں ایسے ہیں جو تقوی، پرہیزگاری دکھاتے ہیں، ورع دکھاتے ہیں، جب چند روپیوں کی بات ہوتی ہے نہیں لیتے، نہیں ہمیں نہیں چاہیے، جبکہ لینا جائز ہے، لیکن جب ہزاروں لاکھوں کی بات آتی ہے اور واضح حرام رہتا ہے تو آگے بڑھ کر پھر لے لیتے ہیں، اور اس طرح بھائیو اپنی آخرت برباد کرتے ہیں دین کے نام پر۔ اور وہ جو دیندار ہیں اور جو دین کی خدمت کے لیے آگے اسلامی یا مسلمانوں کی سوسائٹی میں وہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچائے اور ہمارے اور آپ کے دلوں میں اخلاص پیدا کرے۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، عبداللہ ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَدِدْتُ لَوْ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ لَيْسَ لَهُ شُغْلٌ إِلَّا أَن يُعَلِّمَ النَّاسَ مَقَاصِدَهُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ وَيَقْعُدَ لِلتَّدْرِيسِ فِي أَعْمَالِ النِّيَّاتِ لَيْسَ إِلَّا فَإِنَّهُ مَا أُتِيَ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ إِلَّا مِن تَضِيعِ ذَلِكَ کہ میری ایک تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کاش کچھ ایسے فقہا، کچھ ایسے علماء کا کام صرف یہی رہے کہ لوگوں کو وہ دین کے مقاصد بتاتے رہے، شریعت کے مقاصد بتائیں، اعمال کے مقاصد بتاتے رہیں، اور وہ صرف درس و تدریس صرف نیتوں کے بارے میں دیتے رہیں، صرف یعنی پورا درس تدریس صرف نیتوں ہی کے بارے میں دیتے رہیں۔ اس لیے کہ جو بربادی آئی اکثروں لوگوں میں، یا بربادی جو اکثر لوگوں میں آئی ہے، اسی نقطے پر یہی نیت کو ضائع کرنے کی وجہ سے، اخلاص میں کمی کی وجہ سے، یا اخلاص کو بھول جانے کی وجہ سے آئی ہے۔ یعنی آج جیسے کچھ ایسے عالم ہوتے ہیں جن کا مثلا صرف عقیدے پر اہتمام کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، کچھ لوگ صرف قرآن، کچھ لوگ حدیث، تو کہنے کاش کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا موضوع صرف نیتوں کے بارے میں، اس کے مقاصد اور اس کے اہمیت، فضیلت، اور اس کے بالمقابل ریاکاری کے نقصانات اور مثالیں، صرف اسی موضوع ہی کو برابر ابھارتے رہتے، دہراتے رہتے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں،
نوی اہمیت اخلاص کی یہ ہے کہ اخلاص کی وجہ سے مباحات یعنی جو جائز ہے، مباح، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں، مباحات، یہ مباحات نیت ہونے کی وجہ سے، اخلاص ہونے کی وجہ سے یہ بھائیو اللہ تعالی عبادات میں منتقل کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مباحات سے وہ عبادات میں شمار ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے مثال بیان کی ابھی، بچوں پہ خرچ کرنا، گھر والوں پہ خرچ کرنا، بلکہ اپنے اوپر خرچ کرنا، نیت کی وجہ سے یہ عبادات میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اونچا اور اعلیٰ درجات اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ لِشَيْءٍ نِيَّةٌ حَتَّى فِي أَكْلِ وَنَوْمِ وَدُخُولِ الْخَلَاءِ وَكُلُّ ذَلِكَ مِمَّا يُمْكِنُ أَن يُقْصَدَ بِهِ التقرب إلى اللہ تعالی، کہ میں پسند کرتا ہوں کہ ہر چیز میں نیت رہے، یعنی اچھی نیت کر لوں، اچھا ارادہ کر لوں، کھانے میں، سونے میں بھی، یہاں تک کہ باتھ روم میں قضاء حاجت کے لیے بھی، اس میں بھی نیت۔ آدمی کھا رہا تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے، قوت حاصل ہو، سو رہا تاکہ چست ہو کر اٹھے، ڈیوٹی پہ جائے، حلال کمائے، اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے گا اس کے ذریعے۔ ایسے ہی یہاں تک کہ باتھ روم میں بھی، کیوں؟ تاکہ آدمی، اس میں صحت ہے، تندرستی ہے۔ اگر یہاں تک کہ آتا ہے ابو بکر رحمہ اللہ جب نکلتے تھے قضاء حاجت سے کہتے تھے کتنی عظیم نعمت ہے جو ہم اس سے غافل ہیں۔ تو بھائیو اور محترم ساتھیو، کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہر وہ چیز میں جس میں ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ ہماری اس میں نیت ہو۔ بھائیو ابھی ہم سبھی ادھر آئے ہیں، درس میں بیٹھے ہیں، اور ایک گھنٹہ، ممکن 1 گھنٹہ تک آپ بیٹھے رہے، کس نے آپ لوگوں میں یہ ارادہ کیا کہ اے اللہ میں 1 گھنٹہ بیٹھوں گا، اس سے کچھ کم مثلاً یا زیادہ، تیری رضامندی کے لیے، تاکہ اے اللہ تو راضی ہو جائے؟ کس نے ارادہ کیا؟ ہر کوئی اپنے دل میں یہ جواب دے۔ جبکہ یہ نیت کرنے سے الگ سے ایکسٹرا کوئی آپ کو مثلاً یعنی مزید کچھ صدقہ یا خرچ نہیں کرنا پڑے گا، یا اور مزید محنت کرنی پڑے گی، صرف دل میں ارادہ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کی دلوں کی نیتیں جانتا ہے۔ تو بھائیو ضروری ہے برابر یہ اس طرح دہراتے رہیں، اور اس طرح دل میں یہ نیت، اچھا ارادہ کرتے رہیں، ہر وہ عمل جو ممکن ہو کہ آپ اس میں اچھی نیت کر سکیں، اگرچہ وہ چیزیں عادات میں اس کا شمار ہوتا ہے، جس طرح کی میں نے ابھی مثالیں بیان کی۔ فقہاء کرام کے نزدیک جانتے ہیں آپ کی نیتوں کی وجہ سے عبادات اور عادات میں فرق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیسے روزہ، کچھ لوگ صبح سے لے کر شام تک کچھ کھاتے پیتے نہیں، لیکن اس نے نیت نہیں کی، اور آپ نے نیت کی کہ روزہ رکھ رہے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ دونوں نے کھایا نہ پیا، لیکن فرق ہے دونوں میں، آسمان اور زمین کا۔ تو یہی نیت سے بھائیو عادات اور عبادات میں فرق ہوتا ہے، اور یہی نیت کی وجہ سے عبادات آپس میں، اندر بھی آپس میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، نیت کیا کی تھی؟ عشاء کی نماز۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھی، نیت کیا تھی؟ سنت ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں نمازیں ہیں، لیکن نیت سے آپس میں عبادات میں بھی فرق ہوا، اور اسی اعتبار سے ثواب، فرض کا جو مقام اور درجہ وہ زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی مان لے عشاء سے پہلے اس نے 4 سنت پڑھ لی، نیت اس نے کیا کی؟ سنت یا عام نفل، پھر عشاء کے ٹائم کہا یار میں بیزی ہوں، طبیعت خراب ہے، جا رہا ہوں، ارے حضرت عشاء کی نماز پڑھ لیں، ارے میں نے 4 رکعت تو پڑھ لی، یہ نہیں چلے گا، نیت آپ کی کیا؟ سنت تھی، اور اس طرح پوری رات سنت کر کے نیت پڑھتے رہے تو جو ثواب عشاء کی نماز میں مثلا وہ ثواب نہیں مل سکتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھوں اور ایسے ہی فجر کی نماز، یعنی ٹائم سے اور جماعت کے ساتھ، یہ ہمارے لیے زیادہ محبوب اور پیارا ہے کہ عشاء اور فجر کے درمیان تراویح یا رات کی نماز تہجد کی نماز پڑھتا رہوں۔ تو دیکھیے نیت کی وجہ سے وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی نماز ہے، وہ بھی اسی مسجد میں اسی جگہ، لیکن بھائیو نیت سے یہ فرق ہوتا ہے عبادات کے اندر بھی۔ بہرحال بھائیو اور محترم ساتھیو، 10ویں اہمیت اخلاص کی یہ ہے کہ یہ اخلاص کی وجہ سے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، کس سے؟ حسد سے، حقد سے، اور ایسے ہی کینہ اور بغض و نفرت رکھنے سے۔ 11ویں اہمیت اخلاص کی یہ ہے کہ یہ اخلاص سبب ہے کہ اللہ رب العزت بڑے گناہوں کو بخش دے۔ اخلاص کی وجہ سے بڑے گناہ بھی بخش
اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، بخشے جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه فيغفر فيه كبائر وإلا فأهل الكبائر كلهم يقولون لا إله إلا الله كالبغي التي سقت كلبا فقد حضر في قلبها من الإخلاص ما لا يعلمه إلا الله فغفر الله لها کہ ایک ہی عبادت ایک آدمی کرتا ہے لیکن اس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اور بڑے بڑے گناہ اور کبائر کو معاف کر دیتا ہے۔ ورنہ تقریباً تمام مسلمان اور ایسے ہی کبائر کرنے والے مسلمانوں میں سے سبھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن تب بھی کہتے ہیں شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ، دیکھیے وہ زانیہ عورت جس نے ایک کتے کو پانی پلایا اور اس کا اتنا کبیرہ گناہ، اتنا بڑا جرم، بلکہ اتنے بڑے گھنونے جرائم کو اللہ نے بخش دیا، کیوں؟ اس لیے اس وقت اس کے دل میں جو اخلاص تھا، جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اس کی وجہ سے۔ تو بھائیو عمل ایک ہی ہوتا ہے اخلاص کی وجہ سے۔ دیکھیے یعنی دو آدمی عبادت کر، ایک آدمی کے اندر اتنا اخلاص ہے، خالص اللہ کے لیے وہ عبادت کر رہا ہے، اور دوسرے کے اندر وہ بات اتنی نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ریاکار ہو، لیکن وہ اتنی بات نہیں، اتنا اخلاص نہیں ہے، اس شخص کے اللہ تعالیٰ کبائر گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اخلاص کی وجہ۔ جس طرح یہ بمعنی آپ اس طرح یہ نہ سمجھے کہ جو بھی کوئی بھی اب کبیرہ گناہ کر لے، کتے کو پلا دے، خلاص اب وہ یقین اس کے گناہ معاف ہے۔ ایک اہم سبب کیا ہے؟ یہ اخلاص۔ بارہویں اہمیت بھائیوں اور محترم ساتھیوں اخلاص کی یہ ہے کہ اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصائب کو، پریشانیوں کو، ہموم و غموم کو زائل کر دیتا ہے۔ جس طرح کی صحیح امام بخاری امام مسلم کی وہ لمبی حدیث ہے، 3 آدمی جو سفر کر رہے تھے، بنو اسرائیل کے تھے، بارش کا وقت تھا، پھر ایک غار میں گھس گئے، پھر اوپر سے ایک چٹان آیا، پھر وہ بند ہو گئے۔ ان تینوں نے پھر اپنے صالح اعمال اور عبادت کے ذریعے انہوں نے اللہ کا وسیلہ پکڑا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ ایک جو اپنے والدین کی خدمت کر رہا تھا اور رات بھر جگتا رہا، پہلے وہ پیے، پھر وہ پیا، پھر بچے پیے۔ دوسرا اپنے مزدور کا مزدوری نہیں لیا، چلا گیا، لیکن اس کے پیسے کو اس نے تجارت میں لگایا، بڑھایا، یہاں تک کہ کافی بکریاں، اونٹ ہو گئے، سب اس کے حوالے پھر کر دیا، بعد میں آیا۔ تیسرا زنا کرنے والا تھا، کوئی بھی نہیں تھا اس اندھیرے رات میں، اس تنہائی میں، لیکن اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا، جس کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا۔ ان تینوں نے یہی کہا کہ اے اللہ، اگر ہم نے یہ عمل تیرے لیے خالصاً کیا ہے تو ہم آج جس مصیبت میں ہے اس مصیبت سے ہمیں ہٹا دے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ تو اس عمل میں اخلاص تھا، اس میں للہیت تھا، یا اس عمل میں، اس عبادت میں للہیت تھی بھائیو۔ تو بھائیو اور محترم ساتھیو، اس طرح مصائب اور پریشانیوں کے وقت اللہ تعالیٰ بندے کو نجات دیتا ہے۔ ایسے ہی 13ویں اہمیت یہ ہے، اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کو حکمت عطا کرتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے حق کی طرف، اور ایسے ہی جو بات سچ ہوتی ہے اسی کو اختیار کرتا ہے۔ جس طرح کہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الانفال آیت نمبر 29، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو ایک فیصلہ کی چیز دے گا، حکمت عطا کرے گا، حق کی طرف توفیق دے گا، جو تمہاری رائے ہوگی، فیصلہ ہوگا، وہ حق ہوگا اور وہی صحیح راستہ ہوگا۔ بھائیو اور محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، 14ویں اہمیت اخلاص کی وجہ سے بندے کو ثواب اور اجر مکمل ملتا ہے، اگرچہ وہ عبادت یا وہ عمل کرنے سے قاصر اور عاجز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ بیٹھے ہوئے، اخلاص ہے، ارادہ ہے، عبادت یا عمل نہیں کر سکتے، آپ کو ثواب مکمل ملے گا۔ اس کی دلیل بھائی اور محترم ساتھیوں، مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اقواما خلفنا فی المدینہ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر،
کہ کچھ لوگ تمہارے پیچھے ہیں، مدینہ ہی میں ٹھہرے ہوئے ہیں، مقیم ہیں، ہمارے ساتھ دشمنوں سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے ہیں، لیکن تم جب بھی کسی بھی گھاٹی سے گزرتے ہو یا کسی بھی وادی کو پار کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہارے ساتھ ہیں، عذر کی وجہ سے وہ پیچھے رہے، عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے، یعنی نیت ان کی تھی اور بھائیو مدینہ میں بیٹھے ہوئے اور ثواب انہیں مکمل مل رہا ہے۔ 15ویں اہمیت کہ بندے کو بھائیو ثواب ملے گا اگرچہ اس سے غلطی ہو جائے، جس طرح کہ ایک مجتہد، ایک عالم مجتہد اور ایک فقیہ۔ 16ویں اہمیت یہ ہے کہ اخلاص کی وجہ سے بندے کو فتن سے اور ایسے ہی شہوات سے اور اہل فسوق اور فجور اور گھٹیا اعمال اور گھٹیا صفتوں سے، کرداروں سے اور اعمال سے اسے نجات ملتی ہے، جس طرح کی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے بارے میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف قصد کیا اور یوسف علیہ السلام نے اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل یا برہان نہ دیکھتے، کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب سے ان کو بچا رکھا۔ یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، یعنی یوسف علیہ السلام۔ یہ المخلصین جو ہم قراءت حفص میں پڑھتے ہیں، اور قراءت میں آتا ہے المخلصین بکسر اللام، جس کا معنی ہے جنہوں نے دین کو، عبادات کو اللہ کے لیے خالص کیا، صرف اللہ تعالی کے لیے انہوں نے ارادہ کیا، کسی اور کے لیے نہیں۔ ایسے بھائیوں، اس کے بعد اب میں دوسرا نقطہ ذکر کر رہا ہوں، وہ علامتیں جس میں انسان کا اخلاص کمزور ہوتا ہے یا اخلاص منعدم ہوتا، اخلاص ہوتا ہی نہیں ہے، تاکہ ہم اور آپ بچیں۔ تو نمبر 1، غور سے سنیں، نمبر 1 ریاکاری اور سنانا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ ان کا جو عمل ہے، ان کی جو عبادت ہے، وہ لوگ دیکھیں اور ایسے ہی سنیں۔ کچھ لوگ دکھاتے نہیں ہیں لیکن سناتے ہیں کہ ارے رات میں نے مثلا نیند نہیں آئی تو تہجد کی نماز پڑھتا رہا، اور نہیں تو میں نے اتنا پارا قرآن پڑھا۔ یعنی وہ پسند کرتے ہیں یہ چیز، یعنی خود پسند کرتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں یا لوگ ان کے اعمال کے بارے میں جانیں کہ حضرت رات میں کیا کر رہے تھے، کہ لوگ دیکھیں یا سنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 بھائیوں، لوگوں کی رضامندی تلاش کرنا، اور لوگوں کی رضا، لوگوں کی چاہت اللہ کی چاہت پر مقدم کرنا۔ نمبر 3 لوگوں سے بدلہ طلب کرنا، یعنی کوئی عمل کرے، کوئی بات تو بدلہ طلب کرے، معاوضہ طلب کرنا، چاہے وہ ایک تعریف کی شکل میں کیوں نہ ہو، کہ تعریف کریں، طلب کرتے ہیں کہ کم سے کم ہمارا شکریہ ادا کر دیں، ہماری تعریف کر دیں، لوگوں میں بیان کر دیں کہ ہم نے یہ فلاں کام کیا، میں نے بھی یہ 50 ریال فلاں ادارے میں لگایا ہے، فلاں پروجیکٹ میں لگایا ہے، لوگوں میں بتا دیں۔ ایسے بھائیوں، نمبر 4 بندہ یعنی چست ہو جائے، نشاط میں آ جائے جب لوگ اس کی تعریف کریں، جب اس کی مدح بیان کرے تو یعنی محنت کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے، اور جب لوگوں نے کچھ نقد کر دیا، کچھ نقص پیدا کر دیا، کچھ عیب نکال دیا تو ذرا سست ہو جانا، پیچھے ہٹ جانا، نہیں آنا، دیر سے آنا، نہیں کرنا۔ ایسے بھائیوں، پانچواں سبب یا علامت ہے اخلاص کی کمی یا اخلاص میں کمزوری کا، وہ یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں تو کیا زیادہ پرجوش سے کام کرے، اور جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو ذرا کیا پیچھے ہٹ جائے۔ ایسے ہی چھٹی علامت یہ ہے کہ جب تنہائی میں پہنچے تو اللہ تعالی کی مخالفت کر بیٹھے اور لوگوں کے درمیان اس کی تعظیم کرتا ہوئے بیان کرے۔ ایسے ہی نمبر 7 شہرت طلب کرنا، شہرت
تعریف، نام شہرت کی اس کی تعریف ہو، شہرت ہو، یہ طلب کرنا۔ نمبر 8 جب اسے یعنی ذمہ داری دی جائے کہ فلاں اس کا مدیر ہے، منیجر ہے، رئیس ہے، تب کام کرے گا، اور اگر نہیں عام یعنی نہیں آپ اس عہدے پہ نہیں ہے، آپ ان کا بس ہیلپ کریں، ساتھ میں ہو جائیں، تب یعنی پیچھے ہٹ جانا اور کام نہیں کرنا۔ ایسے نمبر 9 نصیحت کو قبول نہیں کرنا۔ اگر کوئی نصیحت دے، بندہ جو مخلص ہوتا ہے اللہ کے لیے، وہ کوئی بھی نصیحت قبول کرتا ہے، اور کوئی اگر نقد بھی کرتا ہے تو اس کو بھی یعنی سنتا ہے، تو یہ نہیں پسند کرتا، نہیں، اس کو پسند نہیں ہوتا کہ کوئی اسے سمجھائے یا اس کا کوئی عیب یا کوئی نقص بیان کرے یا نصیحت ادا کرے۔ نمبر 10 خواہشات نفس کی اتباع کرنا، جو اس کی خواہش ہے، جو مرضی ہے، جو پسند کرتا ہے، اس کو مقدم کرنا، اس کی اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ نمبر 11 اپنے ان بھائیوں سے حسد کرنا اسی میدان میں اور اس سے آگے بڑھ گئے، مثلاً مل کے حفظ قرآن کر رہے، وہ حفظ قرآن کر لیا، نہیں کر سکا تو اس سے حسد کرنا، یا ایسے ہی کوئی دینی دعوتی پروجیکٹ میں وہ کامیاب ہو گیا یا پیچھے رہے، نہیں کر سکے تو ایک حسد کرنا۔ اور وہ ظاہر بات ہے جو حسد کرتا بھائیوں، وہ ایسے مجلسوں میں اپنے اشارات سے سناتا رہتا ہے اور برا بھلا اس شخص کو یا اپنے ان بھائیوں کو کرتا رہتا، کہتا رہتا۔ ایسے ہی بھائیوں نمبر 11 یعنی کنجوسی اور پیسے کو پکڑنا اور دعوت اللہ کے لیے خرچ نہیں کرنا۔ نمبر 12 اپنی نفس کی مذمت کرنا لوگوں کے بیچ میں اس خاطر کہ لوگ کہیں یہ بہت متواضع ہے، یعنی اس کے اندر انکساری ہے، اس نیت سے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، اتنی جو باتیں ہیں یہ علامات ہیں، لیکن کچھ ایسے حالات میں ممکن ہے اس کی نیت کچھ اور ہے، اس کی وجہ سے وہ مخلص ہو، تو اسی لیے جلدی فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، خاصتاً اپنے بارے میں، اور دوسرے بھائیوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، اس کے بعد وہ علامتیں جو اخلاص کی ہیں کہ بندہ مخلص ہے، بلکہ اس کے اخلاص میں ماشاء اللہ یعنی ایک طرح یعنی قوت ہے اور زیادہ ہے، تو اس میں سے نمبر 1 کہ ہر منٹ ہر لمحہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، اور اس کے لیے تجدید نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 کہ تنہائی میں عمل اور عبادت کرنا اس کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسند ہو کہ سب کے بیچ میں بیٹھ کے وہ عبادت یا وہ عمل کرے۔ نمبر 3 کہ جب تنہائی میں ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، تب بھی اسی محنت سے کام کرے جس طرح کی جب لوگ دیکھ رہے ہوں، بلکہ اس سے اور بہتر کرنا۔ نمبر 4 کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت میں، کسی بھی حال میں کرتا رہے، یعنی اس کا پرواہ نہیں ہے کس کے لیے، جب عمل مشروع ہے، وہ عبادت ہے اللہ کی خاطر، تو کیا بھائیو کہیں بھی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب فلاں جگہ فلاں شخص کے ساتھ رہتا ہے تب کرتا ہے، لیکن وہی جب انڈیا میں جاتا تو نہیں کرتا ہے۔ جیسے کتنے ایسے ہیں یہاں جامعات میں بچے پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ بچے جو پڑھتے ہیں جامعات میں، یہاں ماشاءاللہ دعوت میں آگے رہتے ہیں، جمعہ میں، رمضان میں، دعوت تبلیغ میں، اپنے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ اس کے معنی کچھ نہ کچھ بھائیوں کہیں نہ کہیں کچھ خلل ہے، کہیں نہ کہیں کچھ بیماری ہے، بلکہ ڈینجر قسم کی بیماری ہے۔ یہ کیا کہ آپ مثلا جب ریاض میں رہیں، آپ جامعہ میں رہیں، یا رمضان کا وقت ہو تب عبادت کرے، دعوت کرے، رمضان ختم ہوئے دعوت کرنا چھوڑ دیں، عبادت کرنا چھوڑ دیں، ہندوستان پہنچے، پاکستان پہنچے تو وہاں چھوڑ دیں، تو بھائیو یہ خطرناک ہے۔ ایک جو مخلص ہوتا ہے وہ کہیں بھی کرتا ہے، کسی بھی جگہ جہاں بھی پہنچا دے آپ کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، دین کے لیے کرتا ہے، جتنا اس سے ہوتا ہے کرتا رہتا ہے، چاہے وہ تنہائی عبادت ہو یا نفع متعدی والی عبادت ہو جس میں دوسروں کا بھی فائدہ ہو رہا۔ ایسے ہی نمبر 5 حق کو بھائیوں مقدم کرتا ہے ہر چیز پر، یہاں تک کہ اگر اس کے خواہشات نفس کی مخالفت کیوں نہ ہو اس میں۔ نمبر 6 محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرتا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو، اس کے اس عبادت کو رد کر دے اور قبول نہ کرے۔ جس طرح کی ترمذی کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس آیت کریمہ کے بارے میں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، سورۃ المؤمنون کا آیت نمبر 60، جس کا ترجمہ یہ ہے اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف انہیں کیا
لوٹنا ہے تو دیکھیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو میسر ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی ان کے دل میں بھائیو ایک خوف ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا ابنت الصدیق، کہ اے الصدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ عمل اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یہی لوگ حقیقت میں خیرات میں، بھلائی میں سبقت حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے بھائیو صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بشارت دے دی جنت کی، وہ بھی ڈرتے رہتے تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو راستہ اختیار کرتے تھے، شیطان ڈر سے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا تھا، اور بشارت مل گئی جنت کی دنیا ہی میں۔ حذیفہ بن الیمان سے پوچھ رہے رضی اللہ عنہما سے کہ اے حذیفہ، میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام منافقین میں شامل کیا؟ بتاؤ، ڈر، یہ خوف بھائیو۔ ایسے ہی ان کے مرض الموت میں کہا گیا کہ عمر بن الخطاب یعنی آپ نے ایسا کیا، اتنی فتوحات ہوئی آپ کی وجہ سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی یعنی مرنے کو تسلی دینی چاہیے، تو کہا واللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ذمہ داری سے میں نکل جاؤں، لا لی ولا علی، نہ ہمارے اوپر کچھ لکھا ہو کوئی غلطی، نہ ہمارے حق میں کچھ لکھا ہو، یعنی اگر بیلنس برابر ہو، زیرو ہو، نہ ہمارے حق میں نہ ہمارے خلاف ہے، تو یہ ہماری لیے کامیابی میں مانتا ہوں۔ جبکہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھائیو فارس روم فتح ہوا، اور ان کی تاریخ ایک دشمن بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ ان شخصیات میں سے ہیں جن کا ایک گہرا رسوخ رہا پورے تاریخ میں۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، اس طرح ایک آتا ہے ایک سلف صالحین کے بارے میں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی، مسجد میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، پھر انہیں احساس ہو کہ کوئی شخص پیچھے تھا اور وہ دیکھ رہا تھا، تو سلام پھیرنے کے بعد یہ نہیں کہ خوشی خوشی اور سلام کر کے جزاک اللہ کہہ گئے اور پڑھنے لگے یا اور کچھ کرنے لگے یا کچھ چاہیے آپ کے حق میں دعا کروں، یعنی میں بہت متقی، یہ احساس نہیں دلائے، بلکہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ تم اس گھمنڈ میں یا اس طرح کی لا یعجبک، یعنی تم تعجب نہیں کرنا، ہمارے بارے میں اتنا نہیں سمجھنا کہ میں ماشاءاللہ ایسا ہوں، بلکہ ابلیس بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا فرشتوں کے ساتھ ایک زمانے تک۔ تو دیکھیں اپنی نفس کی مذمت کرتے ہوئے، اس لیے نفس میں وہ پھول نہ جائے آدمی، یہ ایسا احساس نہ ہو، تو کہنے لگے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں اور عزیز بچوں، اب یہ باتیں ذکر کر رہا ہوں جو کبھی بندہ یہ گمان رکھتا ہوگا کہ یہ ریاکاری ہے، لیکن حقیقت میں وہ ریاکاری نہیں ہے۔ نمبر ایک، اگر لوگوں نے آپ کی تعریف کی اور آپ کا وہ مقصد نہیں تھا، آج تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ مومن کے لیے یہ جلدی ہوئی بشارت ہے، دنیا ہی میں یہ بشارت مل رہی ہے۔ ایسے نمبر دو، اگر آپ نے عبادت گزاروں کو دیکھا، پھر ان کے ساتھ آپ بھی عبادت کرنے لگے، آپ کے اندر چستی آ گئی اور آپ کے اندر بھی ایک جسا مزہ آنے لگا عبادت کے لیے، آپ نشیط ہو گئے، تو کیا رائے ہے؟ یہ ریاکاری نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جب بھائی اور لوگ ہوتے تو آدمی کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر تین، ایسے کپڑا، اچھے کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، چپل جوتے آپ کے اچھے ہوں اور ایسے ہی آپ کا مظہر، اور یہ تو اس میں بھی اس سے کوئی دخل نہیں ہے ریاکاری کا۔ نمبر چار، ایسے ہی اپنے گناہوں کو چھپا کر رکھنا، لوگوں کو نہیں بیان کرنا، یہ بھائیو یہی صحیح موقف ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے نہیں، شیطان آ کے کہتا ہے ارے تم یہ گناہیں کرتے ہو اور پھر لوگوں کے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، دعات اللہ کے ساتھ، اللہ والے متقی پرہیزگار، تو سمجھتا ہے اس لیے کہ اخلاص کی مخالفت نہ ہو اپنے گناہوں کو بیان کرے۔ نہیں، گناہ نہیں بیان کرنا چاہیے، ورنہ آپ ایک دوسرے گناہ میں واقع ہو جائیں گے۔ جو آدمی گناہ کو رائج کرتا ہے، نشر کرتا ہے، اور اس کے وجہ سے اور لوگ بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ نمبر 5 بھائیو، اگر آدمی کو شہرت ملی اور اس نے وہ طلب نہیں کیا، اس نے نہیں چاہا، جس طرح کی کچھ عالم ہوئے، کچھ داعی اللہ ہوئے، کچھ استاذ ہوئے، کچھ قاری ہوئے، اگر اس نے نہیں طلب کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بھائیو لا شک شہرت کی وجہ سے یہ عالم، یہ داعی، یہ قاری، یہ مدرس، یہ
ریاکاری میں واقع ہو سکتا ہے. اسی لیے نفس کا محاسبہ کرنا برابر بہت ہی ضروری ہے. بھائی اور محترم ساتھیوں، اب وہ علاج کیا ہے ریاکاری کا، تاکہ بندہ کس طرح خالص اللہ کی عبادت کرتا رہے؟ تو پہلا علاج بھائیو یہ ہے کہ آپ یہ جانیں، ہم یہ جانیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. نمبر 2 بھائیو، کہ ہمیشہ احساس کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی، اللہ کا جو فضل ہے، جو کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، جو خوبی عطا کی جس کی وجہ سے آپ ریاکاری میں واقع ہو رہے ہیں، یہ سوچنا کہ تمام خوبیاں یہ اللہ تعالیٰ کے دین ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا. آپ کی وہ محنت نہیں ہے، آپ کی وہ عقل مندی نہیں ہے، آپ کی ہوشیاری نہیں ہے، تو پھر ریاکاری کیوں کرے بندہ؟ اللہ نے وہ دیا ہے. نمبر 3 بھائیو، اپنے عیوب کا مطالعہ کرنا، دیکھنا، اور اس کے اندر جو کمیاں ہیں، اور ہر انسان کے اندر یہ کمیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی سوچنا. ایسے ہی نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. ایسے ہی نمبر 5، ایسی عبادتوں کا اہتمام کرنا جو کوئی نہ دیکھے، جیسے بھائیو ایک دم چھپا کر صدقہ کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے تنہائی میں رونا، جس طرح کی یہ سابقہ درس میں گزرا. کچھ سلف صالحین نے کہا کہ کوشش کریں کہ کچھ ایسے اعمال ہوں یا کچھ ایسی عبادت ہو جو کوئی بھی مطلع نہ ہو، کوئی بھی نہ دیکھے، یہاں تک کہ آپ کی بیوی بھی. ایسے نمبر 6 بھائیو، اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور خشیت کو دل میں بیٹھانا، ایسے ہی توحید اور ایسے ہی اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علا کے ساتھ. نمبر 7، اخلاص کے جو ثمرات ہیں اس کی معرفت، اس کے بارے میں جاننا. ایسے ہی نمبر 8، موت کے بارے میں سوچنا اور قبر کے بارے میں، روز آخرت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے. ایسے ہی نمبر 9، ریا کے بارے میں جاننا اور اس کے جو دروازے ہیں، اس کے جو راستے ہیں، بلکہ اس کی جو کھڑکیاں ہیں چھپی چھپی، اس کو جاننا، پھر اس سے بچنا. نمبر 10، ریاکاری کے جو انجام ہے دنیا اور آخرت میں، اس کے بارے میں سوچنا. ایسے ہی بھائیو محترم ساتھیو، نمبر 11، یہ جاننا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، جس سے جہنم کے ایندھن بنیں گے، وہ یہی ہوں گے جن کے بارے میں ابھی میں نے ذکر کیا، قارئ القرآن، اور ایسے ہی وہ مجاہد فی سبیل اللہ، اور ایسے وہ سخی اور جواد شخص. ایسے ہی نمبر 12، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کرے ہر عمل میں، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا ریاکاری سے. ان دعاؤں میں سے جس طرح کی مسند امام احمد کی روایت ہے کہ یہ کہو، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. نمبر 13، ایسے لوگوں کی رفاقت اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہیں، جن کے اندر بھائیو اخلاص عبادات میں اور اعمال صالحہ میں. نمبر 14، شہرت سے پوری کوشش کرنا کہ بچیں آپ شہرت کی طرف نہ بڑھیں، نہ اس کے بارے میں سوچیں یا ایسے قدم کو بڑھائیں. ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور یہ بات گزری، ما صدق اللہ عبد احب الشہرہ، کبھی بھی وہ بندہ اپنے ارادے اور مقصد میں سچا نہیں ہو سکتا ہے جسے شہرت طلب ہو اور شہرت چاہتا ہو. نمبر 15، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بھائیو زہد اختیار کرنا، یعنی اس کے چکر میں نہیں جاننا، اس کے چکر میں نہیں جانا، یعنی آپ اپنے آپ کو نہیں جھکائیں. وہ بڑا آدمی ہے، مالدار ہے، پیسے والا ہے، اونچے عہدے والا ہے، تو اس چکر میں آ جائیں، اس کے چکر میں آ جائیں، اس کے ساتھ بیٹھنے میں، ملنے میں، ملاقات، ان تمام چیزوں سے آپ بچیں، بلکہ زہد اختیار کریں، قناعت اختیار کریں، اور اس کے طرف آپ توجہ نہ دیں. نمبر 16، اپنی نفس کی محاسبت، برابر حساب لینا، اور ایسے ہی جہاد یعنی مجاہدت النفس کرنا. ایسے نمبر 17، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا، ایسے سلف صالحین کی سیرت، جس طرح کی کچھ واقعات میں نے سابقہ درس میں ذکر کیا. بھائی اور محترم ساتھیوں، اب چند اہم باتیں ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. کب
عمل یا عبادت ظاہر کرنا مشروع اور جائز ہوتا ہے. کیا رائے ہے؟ کیا اب اس کا معنی مطلب کہ خلاص بندہ ایک دم ذرا بھی بولے نہیں کہے بھی نہیں, ایک دم تنہائی میں بس عبادت کرتا رہے, سنت بھی جا کے گھروں میں پڑھے, کسی کو بھی قریبی کبھی بھی ہر دم خاموشی سائلنٹ کچھ بھی نہیں, یعنی اس قدر ڈر جائے کہ خلاص کوئی بھی عبادت ظاہر نہ کرے, مصلحت ہو نہیں ہو؟ کیا رائے بھائیو؟ اس لیے کہ بھائیو کچھ لوگ یہاں تک کہ کچھ بھائیوں نے ذکر کیا نمازیں جماعت سے نہیں پڑھتے تھے, گھر ہی میں کمرے میں پڑھ لیتے تھے, کہتے تھے اس لیے مسجد میں آئیں گے ایسا نہ ہو کہ یعنی ہم ریاکاری میں داخل ہو جائیں. کیا رائے؟ ایسے حج ہوا تب اس کے معنی الگ سے جا کے حج کرے, حج کے علاوہ ایام ان دنوں میں چلے جائیں, عرفہ مزدلفہ کر کے آ جائیں, ہے کہ نہیں؟ تو ادھر اس میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. نمبر 1, وہ اعمال و عبادات جو بھائیوں حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں ادا کرے, کسی کو نہ دکھائے نہ بتائے, تو وہ بھائیوں وہ تنہائی میں کرنا چاہیے. یہ بہتر ہے, الاصل یہی ہے, لیکن ابھی آئے گا. نمبر 2, وہ عبادتیں جو ظاہر کرنی چاہیے حدیثوں میں تو اس کو ظاہر کرنا چاہیے. جس طرح یہ نمازیں 5 وقت کی یہ لازم ہے جماعت کے ساتھ, یہ بھائیو یہ اسلامی شعائر ہیں جو واضح کرنا چاہیے, ظاہر کرنا چاہیے. جیسے حج ہے, قربانی ہے, بلکہ روزہ بھی رمضان کا روزہ ہے, یہ اسلامی شعائر ہیں, زکوٰۃ ہیں, اس میں ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور حج بھی اس میں آپ کس طرح یعنی کہیں گے کہ نہیں میں حج کے لیے نہیں جا رہا ہوں, جھوٹ بولیں گے لوگوں سے, اکیلے جائیں گے, اکیلے خلاص احرام نہیں پہنیں گے, نہیں. لیکن ہاں ان عبادتوں میں مخفی چھپا ہوا ریاکاری, چھپی ہوئی ریاکاری سے بچے. ہاں یہ ادھر ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو چھپی ہوئی بھائی ہوتا ہے کہ بندہ اس کے اندر کہ لوگ کہیں ہم نے حج کر لیا یا میں نے 4 حج کیا, یا لوگ کہیں گے حاجی صاحب یا نمازی ہیں نماز پڑھتے ہیں, لوگ تعریف پھر اس سے خود, یہ خطرناک ہے. ورنہ ظاہر کرنے میں کیا کوئی حرج نہیں. بھائی اور محترم ساتھیوں, نمبر 3, وہ اعمال جو ممکن ہے کہ چھپا کر رکھے اور ممکن ہے کہ ظاہر کرے, تو بھائیو یہاں اگر مصلحت ہے اور اس کی نفس میں اطمینان ہے کہ ریاکاری سے بچے گا تو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھی ظاہر کرنا چاہیے دوسروں کو سبق دینے کے لیے. اسی طرح بھائیو آتا ہے سلف صالحین کے بارے میں, جس طرح میں نے مثالیں دی اخلاص پر, تو ایسے ہی آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا خاصتاً مرنے سے پہلے انہوں نے بہت سے اپنی عبادتوں کا ظاہر کیا مرنے سے پہلے. اس میں انہوں نے مصلحت سمجھی. ایک تو مر رہے ہیں, اب لوگ تعریف کریں نہ کریں, اب خلاص اللہ تعالیٰ سے انہیں ملنی ہے. نمبر 2, فائدہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں اس سے سبق سیکھیں, خاصتاً ان کے بچے. اس لیے آتا ہے مثلاً کچھ ایسے آتا ہے کہ انہوں نے جب مرض الموت میں ان کے گھر والے رونے لگے تو انہوں نے کہا لا تبکو علی فانی ما لفظت سیئۃ منذ اسلمت, کہ ہم پر مت رو, تم لوگ نہیں رو, جب سے میں نے اسلام قبول کیا کبھی بھی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو گناہ ہو. سبحان اللہ, ایسے بھی اللہ والے احتیاط کرتے تھے, یعنی پورا انہیں یقین ہے کہ ہم نے قصداً اپنی زبان سے کوئی گناہ نہیں کیا. غیبت, چغلخوری, جھوٹ بولنا, فتنہ فساد کرنا میں نے نہیں اپنی زبان سے جب سے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ, مرنے سے پہلے بتا رہے ہیں, اقتداء کی جائے. سعید بن المسیب رحمہ اللہ, جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں, جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے, اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سید التابعین, تابعین میں سب سے بہتر اور افضل یہی ہیں, ان کے سردار ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے, اور یہ بھی مرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ 40 سال تک جب بھی اذان ہوئی میں مسجد میں رہا. اللہ اکبر, 40 سال تک اذانیں ہوئی, جب بھی مؤذن نے اذان دیا کہاں تھے اس وقت؟ گھر میں سو رہے تھے, مسجد میں تھے. تو بھائیو اس طرح یہ کہنے میں اس طرح کوئی حرج نہیں ہے. اور کبھی کبھی کچھ اہل قدوہ, اہل علم, دعات اللہ, وہ لوگ جن کو لوگ اچھے سمجھتے ہیں, تو کبھی کبھی کچھ عبادتوں کو ظاہر کرنا چاہیے اقتداء کے لیے. تو مثلا اب اگر علی سبیل المثال بہت سے لوگ ہر بات نہیں سمجھتے بھائیو,
سنتیں جیسے گھر میں پڑھنا بہتر ہے. اب اگر مان لیتے ہیں ہر کوئی اس پر عمل کرنے لگے تو اور جو عام قسم کے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ سنت پڑھنا ہی نہیں چاہیے, یہ سنت کو پڑھنی ہی نہیں چاہیے. تو آپ مصلحت سمجھے تو مسجد میں بھی پڑھ لیا کریں, اس لیے کہ لوگ اقتداء کریں. قرآن پڑھنا مثلا آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں, ہاں گھر میں بھی پڑھیں, لیکن مسجد میں بھی جلدی آ کر پڑھتے رہیں, اس لیے اور لوگ مثلا پڑھیں. اگر آپ کا یہ مقصد ہے اور آپ سے متاثر ہو رہے ہیں تو یہ ضروری ہے, بلکہ کبھی کبھی حکمت کے تحت یہ کرنا ضروری ہے. اور بھائیو یہ جہالت کبھی کبھی ہے کہ ایک آدمی, ایک عالم یہ پورے اعمال کو چھپا کر رکھے اور عوام الناس اس کے بارے میں غلط سمجھنے لگے. یہ زیادہ مہم نہیں, اس سے اہم یہ ہے کہ پھر وہ اس طرح اور اعمال صالحہ میں سست پڑ جائے. تو یہ اس کو سمجھنا چاہیے. دوسری بات بھائیو یہ ہے, یہ بھی دیکھیں بہت مہم باتیں ہیں, کہ لوگوں کی خاطر عمل کو, عبادت کو چھوڑ دینا یہ کیسا ہے بھائیو. اس لیے میں نے بتایا کہ شیطان حریص ہے بھائیو. آپ یہ درس سنیں گے یہاں تک کہ ڈرا دے گا کہ کچھ اعمال چھوڑ دیں گے. مان لیں آپ نے ابھی سنت نہیں پڑھی, عشاء کی بات کی, اب آپ لوگ جانے لگے, اب آپ نے کہا برابر آپ پڑھتے ہیں سنت, جا رہے پڑھنے, پھر کہا نہیں یار اتنے لوگ ابھی کہیں گے یہ تو نماز پڑھ رہا, یہ تو اپنے آپ کو کہہ رہا اللہ والا, تو کیا رہے چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں بھائیو, لوگوں کی خاطر عمل یا عبادت چھوڑنا یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ, بلکہ یہ ریاکاری ہے. اسی لیے الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں ترک العمل لاجل الناس ریاء والعمل من اجل الناس شرک والاخلاص ان يعافيك اللہ منہما, کہ لوگوں کی خاطر عمل کرنا, عبادت کرنا چھوڑ دینا یہ ریاکاری ہے. کیوں؟ اس لیے آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں, یا دکھا رہے ہیں کہ آپ مخلص ہیں. یہ بھی خطرناک مسئلہ ہے. اور کبھی کبھی شیطان اس دروازے سے آئے گا, آپ ادھر نہیں کر رہے ہیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں یہ اس حدیث پر عمل کر رہا کہ سنت کو گھر میں جا کے پڑھنا چاہیے, یا اس لیے لوگ یہ کہیں کہ تہجد کے ساتھ پڑھیں گے مثلا. تو لوگوں کی خاطر عمل کرنا چھوڑنا یہ ریاکاری, اور لوگوں کی خاطر عمل کرنا یہ شرک خفی. اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں سے نجات دے دے, دونوں سے بچائے, شرک سے اور ریاکاری سے. تو بھائیو اس طرح یہ بات یہ جاننا ضروری ہے. نمبر 3 بھائیو یہ ہے کہ وہ آدمی یا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ عمل صالح کو چھپا کے رکھو, کوئی بھی عمل ظاہر نہیں کرو, کوئی بھی عمل کو ظاہر نہیں کرو, اس لیے تم ریاکاری میں واقع نہ ہو, یہ آدمی خبیث آدمی ہے اور اس کا مقصد ہے اسلام کو مردہ کرنا. اسی لیے منافقین کے بارے میں آتا ہے کیا کہ بھائیو جب بھی دیکھتے کوئی بھی بھلائی کرتا ہے تو نقد اور نقص شروع کر دیتے ہیں. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کے بارے میں سورۃ التوبہ, جو سورۃ الفاضحہ ہے, جس سورت نے منافقین کو ننگا کر دیا, ان کی پوری حرکتیں, ان کی چالاکیاں اور ان کا جو خفیہ جو چہرہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 89 میں, الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. جو لوگ یعنی یہ منافقین ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں کہا خرچ کرنے کے لیے, ایک لشکر جرار تیار کرنا تھا رومیوں سے لڑنے کے لیے. تو جو صحابہ کرام زیادہ لاتے تھے مال, زیادہ صدقات و خیرات کرتے تھے, تو ان کے بارے میں منافقین دکھ پہنچانے کے لیے کہتے تھے ارے یہ ریاکاری دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اور وہ لوگ اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں ہوتی ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے, کہتے تھے ارے اللہ تعالیٰ کو اس کے صدقہ کی کیا ضرورت ہے. تو بھائیو کہنے کے مقصد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں منافق قسم کے جو پورا سب کی نیتوں پر حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں سب چیز ایک دم چھپا کے رکھو, اور مذاق کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں. تو ایسے لوگ نہایت ہی برے لوگ ہیں. اور جس طرح کی واضح کیا کسی حالات میں یعنی سب کے بیچ میں عبادت کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہو جاتا حالات کے اعتبار سے. جہاں مثلا
کہیں سخت ضرورت ہے بھائیوں، کہیں مسلمانوں میں جس طرح کے حالات آج مسلمانوں کے برے ہوتے چلے جا رہے ہیں، فتنے ہو رہے ہیں، قتل غارت ہو رہے ہیں، قتل ہو رہا ہے، اب بھائی ضرورت ہے صدقات و خیرات کے لیے. اب لوگ پیچھے ہیں. اب اگر مسجد میں اعلان کیا گیا کسی حضرت کا ہماری طرف سے 5000 ہمت افزا، کوئی حرج نہیں. اگر ان کی نیت ہے بھائی یہ ابھارنے کے لیے تو یہ بہت اچھے آدمی ہیں، مخلص ہیں. یہ نیت اب ان کا نیت دوسرا ابھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس حالت کے اعتبار سے اچھا عمل ہے اور یہ ہونا چاہیے. تو بہرحال اس طرح اس سے بھی بچنا چاہیے. نمبر 4 اور آخری بھائیوں، شیطان جس طرح کی میں نے بتایا بہت ہی حریص ہے، کبھی کبھی آپ کو پریشان کرنے کے لیے یہ بھی ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ ہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں یہ ریاکاری کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں. نہیں، اگر آپ کے دل میں بات نہیں آ رہی، آپ اس کو رد کر رہے ہیں تو یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. اس کو آپ رد کریں اور آپ کا عمل 100% بإذن اللہ عز و جل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے اعمال میں اخلاص پیدا کرے اور ہمارا ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے رہے، اور اللہ تعالیٰ تمام قسم کی عبادتیں اور اعمال صالحہ قبول فرمائے اور ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک و رسولک محمد.